لوگوں کے تانے سن سن کے ایک لڑکا آفس سے گھر واپس آیا اور اپنے باپ سے پوچھا، ابو جان میری زندگی کی کیا قیمت ہے؟ باپ نے بیٹے کے چہرے پر پریشانی دیکھی تو دراز سے ایک انوکھا پتھر نکال کر بیٹے کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا کہ اگر تمہیں اپنی زندگی کی قیمت معلوم کرنی ہے تو یہ پتھر لو اور بازار جاؤ، اور جو کوئی بھی اس پتھر کی قیمت پوچھے تو زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالنا اور اس کے سامنے صرف 2 انگلیاں اٹھانا۔ بیٹا یہ بات سن کر بہت حیران ہوا اور بات مکمل ہونے تک غور سے سنتا رہا۔ اب بیٹے کو بھی تشویش ہونے لگی کہ 2 انگلیاں اٹھانے سے ایسا کیا ہوگا۔ وہ رات بھر یہی سوچتا رہا اور صبح ہونے کا انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ صبح ہوتے ہی وہ پتھر لے کر قریبی بازار چلا گیا۔ وہ کچھ دیر مارکیٹ میں پتھر لے کر پھرتا رہا لیکن کسی نے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ آخر کار وہ گھر بڑھنے ہی والا تھا کہ ایک عورت اس کی طرف بڑھی اور اس پتھر کی قیمت پوچھی۔ بیٹے نے وہی کیا جو اس کے ابو نے کہا تھا۔ اس نے 2 انگلیاں اٹھا لی۔ عورت نے پہلے اس کی شکل دیکھی، پھر ساتھ ہی پرس میں ہاتھ ڈالا اور 200 روپے نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیے اور وہ پتھر اس سے لے کر چلی گئی۔ بیٹے کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ خوش ہو یا افسوس کرے۔ وہ بھاگتا بھاگتا گھر گیا اور سارا ماجرا اپنے ابو کو تفصیل سے سنایا۔ باپ نے اب کی بار ایک اور پتھر نکال کر دیا اور کہا، اب تم میوزیم جاؤ اور وہی کرو جیسا پچھلی بار کیا تھا، یعنی کوئی قیمت پوچھے تو زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلنا، صرف 2 انگلیاں اٹھا دینا۔ بیٹا یہ سن کر حیران ہوا اور رات بھر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ صبح ہوتے ہی تیار ہو کر وہ پتھر ایک قریبی میوزیم لے گیا اور ایک کونے میں پتھر کر کے کھڑا ہو گیا۔ لوگ آتے رہے اور اس کے سامنے سے کھڑے ہو کر گزرتے رہے لیکن کوئی بھی اس کے پتھر میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ آخر کار آدھا گھنٹہ گزر گیا اور ایک شخص دور سے ہی اس کی طرف بڑھا۔ قریب آ کر اس نے پتھر کی قیمت دریافت کی۔ بیٹے نے وہی کیا جو اس کے ابو نے اس سے کہا تھا۔ اس نے پھر سے 2 انگلیاں اٹھا دی۔ اس شخص نے بلا جھجک اپنے پرس سے 20,000 نکالے اور اسے دے کر پتھر لے کر چلا گیا۔ اب اس بار تو بیٹے کو بھی تشویش ہونے لگی کہ آخر اس پتھر میں کیا ہے۔ وہ بھاگتا گھر آیا اور ساری سٹوری اپنے ابو کو سنائی۔ اس کے ابو نے کہا کہ جو بات میں تم کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ ابھی تک ادھوری ہے، لہٰذا تم ایک اور پتھر کر کے فلاں مارکیٹ میں جاؤ، وہاں ایسے قیمتی پتھر بکنے کے لیے آتے ہیں، اور کہاں کہ وہاں جا کر ایسا ہی کرنا جیسا میں نے تم کو کہا ہے۔ اب کی بار بیٹے کی تشویش اور بڑھ گئی اور وہ ساری رات سو ہی نہ سکا۔ صبح ہوتے ہی وہ ابو کی بتائی ہوئی جگہ پہ پہنچ گیا اور کھڑا ہو گیا، لیکن اس بار اس کو انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ایک عورت آئی، اس نے اس کی قیمت پوچھی، اس نے 2 انگلیاں اٹھا دی۔ 2 سیکنڈ کے لیے اس نے اس کی شکل دیکھی اور پھر وہاں سے چلی گئی جہاں سے آئی تھی۔ پھر 2 منٹ بعد اپنے شوہر کے ساتھ واپس آئی اور بولی، دیکھو میں نے وہ پتھر ڈھونڈ لیا ہے جس کو تم کافی عرصے سے ڈھونڈ رہے تھے، اور اس کی قیمت بھی صرف 2 لاکھ روپے ہے۔ لڑکا یہ سن کر حیران ہو گیا۔ وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اس نے 2 لاکھ نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ بیٹا یہ سارا ماجرا ابو کو سنانے کے لیے بےتاب تھا۔ وہ بھاگتا بھاگتا گھر آیا اور سارا ماجرا ابو کو سنایا۔ اس کے ابو نے اسمائل کیا اور کہا، بیٹا اب تم کو سمجھ آیا تمہاری زندگی کی کیا قیمت ہے۔ تمہاری زندگی کی مثال اس پتھر جیسی ہے۔ اگر تم ایسی جگہ رہتے ہو جہاں تمہاری قدر کی جاتی ہے تو تم کامیاب رہو گے، لیکن اگر تم ایسی جگہ رہو جہاں تمہاری قدر نہیں کی جاتی تو تمہاری قیمت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اب یہ تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تمہیں اپنی قیمت زیادہ رکھنی ہے یا کم۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔